منشور ہمارا جو ہے وہ عوام دوست پارٹی کا وہ قائد اعظم کے 14 نکات کی طرح 14 نکات پہ مشتمل ہے، اور ہم پاکستان میں نیا نظام چاہتے ہیں، نئے نظام کی واحد آواز ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی عوامی مقبولیت حد درجہ ہو اور اس کا لیڈر جو ہے وہ بہترین، اس نے پرسنلی بہترین ڈلیور کیا ہو، اس کے آگے بڑھنے کا ٹائم ہے، اس وقت جو ہے وہ اس کے سارے جتنے بھی اس کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے تتر بتر ہو جائے۔ ہم پہلے بھی بہت سنا ہے ہم نے، وہ ریاست مدینہ اور قائد اعظم کا پاکستان اور یہ اور وہ، آپ کو چکر تو نہیں دے رہے عوام کو آپ بھی کہ وہ اس طرح کا ٹریپ کر کے تو پھر آپ بھی اس طرح سے بانسری بجاتے رہے جیسے پہلے بجاتے رہے سارے؟ افسوسناک یہ ہمارا ہے کہ آپ کا ملا بھی جو ہے اپنا کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے کر نہیں رہا، وہ علمی کام، جو فکری کام ہے، جو اس کے ذمے ہیں، وہ ان کو انجام دینے سے قاصر ہے۔ جو سوشل سیکٹر ہے نا، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیرالل نظام ہے پورا۔ اگر آپ نے گراس روٹ لیول پہ تبدیلی لے کے آنی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ان پاور ہوں تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کام جو ہے نا وہ آپ پاور کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا، تو جو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو ڈلیور کریں نا۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم موجود ہیں عوام دوست پارٹی پاکستان کے ہیڈ آفس میں، اور میرے ساتھ ہیں عوام دوست پارٹی کے چیئرمین چودھری جہاں زیب چوہے صاحب، جو ان سے ہیں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تو ہیں ہی، اور سیاست پر ان کی گہری نظر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ورک کرتے ہیں، سماجی خدمات میں ان کا بہت نام ہے، اور ریئل اسٹیٹ میں بہت ان کا ایک بڑا ایک نام اور مقام ہے، اور اس میں بڑا اچھا یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی پولیٹیکل اپروچ کے بارے میں، ان کے سماجی خدمت کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے، اور پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے اوپر آج ہم ان سے نشست رکھ رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم بہت ممنون ہیں آپ کے جوہر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ آپ ذرا یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کی جو پارٹی ہے عوام دوست پارٹی، اس کے کوئی جو فیچرز ہیں، جو اس کی امپورٹنٹ نقطے ہیں جو آپ نے سوچ رکھے ہیں یا آپ کے منشور کا جو حصہ ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کریں۔ سہیل اشرف صاحب، بہت بہت ممنون ہوں میں آپ کا، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، بڑی قطور پرسنالٹی ہیں، اور آپ کا کام بھی جرنلزم ہے اس کی بھی بہت تحسین ہے۔ ہمیشہ ہی آپ ہمارے لیے انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہمارے سامنے رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دے۔ منشور ہمارا جو ہے وہ عوام دوست پارٹی کا وہ قائد اعظم کے 14 نکات کی طرح 14 نکات پہ مشتمل ہے، اور ہم پاکستان میں نیا نظام چاہتے ہیں، نئے نظام کی واحد آواز ہیں۔ ہم پاکستان میں جو جس طرح سے آئین کا دیباچہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، جب حاکمیت اللہ کی ہے تو پھر جمہوری نظام نہیں ہے، پھر اللہ کا نظام ہے یہاں پہ، اور قرآن و سنت کے کوئی بھی قانون منافی نہیں ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے کوئی بھی قانون یہاں پہ منافی نہ بنے، تو اسی کی ہم آبیاری کریں گے، اسی کی کے لیے اسٹرگل ہے ساری، اور اسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو نظام کی تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں، بے شک یہ بہت خوبصورت اور بڑا امپریسو نعرہ ہے، اور یہ نیڈ آف ٹائم ہے، فرام دا ڈے فرسٹ، جب سے پاکستان بنا ہے، لیکن آج تک وہ جو تبدیلی ہے نا وہ بدقسمتی سے ہوئی نہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تحریک انصاف نے بہت نعرہ لگایا تبدیلی کا، اور حقیقی تبدیلی کا، اور آزادی کا، اور غلامی سے نجات کا، لیکن جو رویہ دیکھنے میں آیا ان لوگوں کا، اور جس طرح سے انہوں نے ایک ہارش موڈ پر وہ چلے گئے، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ اور ہو گیا، اس کے ساتھ معاملات ہی خراب ہو گئے۔ تو نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی جو ورکنگ ہے وہ کیا ہے، اس کا ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ آپ نے جو بات کی ہے اس کے اندر بہت سارے کوسچنز ہیں اور بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا عطا کروں ساری چیزوں کا۔ نظام کی تبدیلی کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ٹریک ہونا چاہیے۔ جی، اچھا، یہ جو نظام ہے اس وقت موجود نظام ہے، اس کی تبدیلی کی کیوں ضرورت ہے، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک چلتا پھرتا نظام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نظام کوئی خراب نہیں ہوتا، بس اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ فیوڈل کا نظام ہے۔ جب یہ 71 کا آئین بنا تو بھٹو صاحب کے پاس یہ آپشن موجود تھی کہ وہ ملک کو صدارتی نظام کی طرف، جس طرح سے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ملک جو ہے وہ صدارتی نظام اور 1 یونٹ کی طرف جائے گا، تو وہ قائد کے فرمان کے مطابق فالو کرتے، یا پھر جو سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو فیوڈلز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو جاگیردار ہیں، یا پھر ان کو فالو کرتے۔ تو انہوں نے چونکہ پریشر بہت تھا سیاسی حلقوں کا، اور وہ بھی چونکہ لوگوں نیچے سے سارے جو ایمان میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی، اور سسٹم کے سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ بھی سارے چونکہ فیوڈل تھے، اور سارے ہی
جو ہے طبقاتی تقسیم کے علمبردار تھے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس جہاں پہ پارلیمانی جمہوری نظام کو ہی جو ہے وہ لے کے آگے چلا جائے، چونکہ یہ سارے جو ہیں وہ سسٹم سے سخت کرتے ہیں، یہ وہ عکاس بیلیں ہیں جو اس نظام سے فائدے لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چمٹے ہوئے تھے نظام کو، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم اپنے مفادات کی طرف جائیں گے، ہم ملکی مفادات کو مقدم نہیں سمجھتے اور ہمیں اپنے مفادات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسی کو کنٹینیو کیا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ نظام جو ہے وہ فیوڈلز کو، سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو اور ایسے طبقات جو پاورفل رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس نظام کو ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ نظام ہی نہیں ہوگا تو اس کے جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں الٹیمیٹلی وہ ان کا فیلئر ہوگا، تو اس کے بدلے میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو نظام مضبوط ہو، یہ نظام کمزور ہے اور اس کے سٹیک ہولڈر مضبوط ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو جو نظام مضبوط ہو اور سٹیک ہولڈر جو ہے وہ نظام کے نیچے کام کریں۔ اچھا، اس کے لیے دو تین چیزیں، ایک تو بڑی کلیئرٹی ہوئی ہے آپ کی بات سے اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ فیوڈلزم جو ان سے ہے نا اس کو ٹریش کرنا چاہتے ہیں، اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، دوسری اور بھی کافی ساری ریزنز ہیں، لیکن بڑی وجہ یہی ہے کہ طبقاتی تقسیم جو ہے، یہ جو نظام کو ہم بات کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب آنا چاہیے؟ اور وہ انقلاب اگر ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کون سا انقلاب ہوگا؟ کیا وہ بلڈ شیڈ ہو یا لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کی بات ہو؟ اگر سوچ میں تبدیلی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا میئرمنٹس ہیں، کیا پیرامنٹس ہیں؟ تو یہ تبدیلی جو ہے نظام کی تبدیلی، اور اس نظام جس میں بہت کچھ ہے، آپ نے بڑا ایک انڈائریکٹ بات کی ہے کہ جب ایک فیوڈل یا ایک طاقتور جو ہے وہ اوپر ہوگا اور باقی چیزیں اس کے نیچے ہوں گی، دیٹ مینس کہ لا لیسنس جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قانون کی بالادستی کی بات آپ کر رہے ہیں، بالکل ایسا۔ تبدیلی کے لیے جو ایک ہم جس کو انقلاب کا نام دے سکتے ہیں، تو وہ کس قسم کا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ اس وقت نظام میں، اسی نظام کے اندر رہ کے جو تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے عوام سے۔ وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے سٹیک ہولڈر اگر ویسے کے ویسے ہی رہیں، مطلب کہ اور موڈیلٹیز اگر سیم کی سیم رہیں، آپ ذرا تھوڑا سا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے پھر جھوٹ بولا، اوبیسلی جھوٹ بولا، کیونکہ اس نظام کے ساتھ آپ دیکھیں نا 3.5 سال کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی، وہ آپ کے سامنے ہے جی، کہ پرسنلی عمران خان اگر مرکز میں بیٹھ کے اس نے 2 4 5 سٹیپس لیے ہیں تو وہ اپنے پرسنل لیول پہ لیے عوامی مفادات کے لیے۔ باقی جتنے بھی اس کے سٹیک ہولڈر نیچے کام کرنے والے تھے وہ کرپشن انہوں نے بڑھائی، وہ کرپشن میں ایک نمبر آگے بڑھے، وہ انہوں نے ڈیلیوری میں وہ 10 سٹیپ پیچھے گئے، اور وہ اب جب بندربانٹ ہوئی ہے ساری اور اس وقت تقسیم ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے اپنے اپنے بلوں کی طرف واپس موو کر گئے اور بھاگ گئے یہاں سے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ نظام کا فیلئر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی عوامی مقبولیت حد درجہ ہو اور اس کا لیڈر جو ہے وہ بہترین، اس نے پرسنلی بہترین ڈیلیور کیا ہو، اس کے آگے بڑھنے کا ٹائم ہے، اس وقت جو ہے وہ اس کے سارے جتنے بھی اس کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے تتر بتر ہو جائے، تو یہ اوبیسلی اس نظام کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا میں آ جاتا ہوں، آپ نے جو سوال کیا کہ کب بلڈ شیڈ ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ دیکھیے، آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ کو جو ہے نا وہ انقلاب نظر آئے گا۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کیسے مثال دے رہے ہیں، دیکھیں وہ نبی تھے، لیکن انہوں نے گراؤنڈ لیول پہ سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور اس طبقے میں جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی ریجیکٹ تھے لوگ اور قبائل تھے، پڑھے لکھے لٹریسی ریٹ 0 تھا، اس ماحول میں انہوں نے ایک نظام تبدیل کیا اور ایک پتہ توڑے بغیر کیا۔ نہیں، آپ نے بڑی چوائس آف خوبصورت بات کی ہے، اور میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا کہ وہ جو انقلاب ہے جو فتح مکہ کی شکل میں آیا کہ آپ نے شہر فتح کر لیا، اسی شہر کو جس نے ان کو نکال دیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہاں پہ ایک اور میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس دوسری مثال قائد اعظم کی ہے، جنہوں نے اتنا بڑا پاکستان بنایا اور ایک بندہ جو ہے وہ شہید نہیں کیا۔ وہ عظیم لیڈر جو ہے اس نے نہ کوئی وائلنس کی بات کی، اس کی آواز گرجدار تھی، اسمارٹ تھا، اس گرجدار آواز کے ساتھ، اس ٹھہراؤ کے ساتھ اس نے، جب لٹریسی ریٹ 12% تھا، 11% تھا، اس لٹریسی ریٹ کے ساتھ اس نے 5 صوبوں پہ 6 صوبوں پہ مشتمل ایک ملک جو ہے وہ کس سے آزاد کرایا؟ سب سے بڑی کمیونٹی ہندو کمیونٹی سے، اور کس سے آزاد کرایا؟
کلونیل سیٹ اپ سے جو پوری دنیا میں موجود تھا اور جو اسلام کے مستقل مخالف ہیں ان سے ایک جو ہے نا نئے پاکستان کی آبیاری کی، اور وہاں پہ بھی آپ کو بلاشر کا ذرا بھی نظر ویسے آتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ آپ نے دو بڑی مثالیں دی ہیں، ایک آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، فتح مکہ کی بات آپ نے کی، اس انقلاب کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جناح کی بات کی اور پاکستان کے قیام کی بات کی۔ تو ہم پہلے بھی بہت سنا ہے ہم نے، وہ ریاست مدینہ اور قائد اعظم کا پاکستان اور یہ اور وہ، تو کہیں وہ اس آپ کو چکر تو نہیں دے رہے عوام کو آپ بھی کہ وہ اس طرح کا ٹریپ کر کے تو پھر آپ بھی وہی اس طرح سے بانسری بجاتے رہے جیسے پہلے بجاتے رہے ہیں سارے؟ اچھا، پاکستان کا نا جو آئین ہے نا، وہ اس کی پہلی کلاس ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی حاکمیت ہے تو پھر جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت ہے فرام دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ جمہوریت یہ ہے نہیں جی، اللہ کے جب دیکھیں نظام اللہ کا ہے تو آپ جمہوریت کی بات ہی نہیں کر سکتے، جمہور کچھ نہیں ہے۔ خالد سے زیادہ نہیں سر، لیٹ می کمپلیٹ، خالد سے زیادہ تخلیق کے بارے میں کوئی بہترین فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی نظام دے سکتا ہے۔ تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان آپ بنا رہے ہیں تو پاکستان میں آئین کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو پہلے سے بنا بنایا آئین موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین، تو آئین تو وہی رہے گا۔ جب آپ کہتے ہیں حاکمیت اللہ کی تو اللہ کا قانون ہی چلے گا، اور کہا کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت، یہ کلاس پہلے تھی کہ ہر قانون پاکستان کا آئین کا دباچہ ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ بعد میں اس میں ایکسیپشن کریٹ کی گئی، اور ایکسیپشن تھی کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے بالا تر نہیں ہوگا، کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں بنے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلے ایسے ہی ہو، لیکن وہ سر بات یہ ہے کہ آپ کی بات کٹ رہی ہے، حاکمیت تو اللہ کی ہے، ہمارے آئین میں بھی یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور تمام حکمران بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن اللہ کی حاکمیت کو استعمال تو انسانوں نے کرنا ہے، نمائندگی تو وہاں پہ انسان ہی کرے گا۔ تو وہ جو نمائندگی کریں گے انسان، واٹ شیپ آف پولیٹیکل سسٹم، اس میں دو ہی باتیں نا جی، دیکھیں ایک خلافت کا نمونہ ہے، ایک ملوکیت کا نمونہ ہے۔ 4 خلفائے راشدین کے بغیر جو ٹائم آپ کو باقی جو جتنا بھی ٹائم نظر آتا ہے وہ ملوکیت ہی نظر آتی ہے، بالکل ایسے۔ لیکن 4 خلفائے راشدین نے بھی جو سٹرکچر بنایا نا، اس میں بھی عوام الناس مطلب خواص ہی تھے چلیں، لیکن خواص نے بھی وہ بھی عوام میں سے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر ایک خلیفہ آگے۔ تو اسلام اتنی دیکھیں، یہ تو آپ کے آج کے اگر لوگ آپ کے علماء کرام جو ہیں وہ اتنے ذمہ دار ہوں اور اتنے پڑھے لکھے ہوں تو وہ ضرور ڈسکس کریں کہ ہم نئے نظام پہ اجتہاد کر سکتے ہیں، چاہے وہ عوام سے ووٹنگ کا نظام ہی ہو، تو وہ اسلامی ہو جائے گا اگر سارے آپ کے جو ہیں علماء کرام اجتہاد کر لیں اس کے اوپر، تو وہ کیا اسلامی نہیں رہے گا، وہ کوئی جمہوری رہے گا۔ تو افسوسناک یہ ہمارا ہے کہ آپ کا ملا بھی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے کر نہیں رہا، وہ علمی کام اور جو فکری کام ہے جو اس کے ذمے ہیں وہ ان کو انجام دینے سے قاصر ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے یہاں پہ یہ ایک نیا کٹا نہ کھل جائے کہ میں نے ہمارے ملا کو چیلنج کر دیا، لیکن سچ یہی ہے، قوم کو یہ ماننا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بے شک جمہور سے ہی آئیں، لیکن ہم پاکستان میں صدارتی نظام چاہتے ہیں جو اسلام سے زیادہ قریب تر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ عوام جو ہے وہ اپنے لیڈر کو چنیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غیر جماعتی نظام ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو جماعتی تقسیم ہے یہی آئین کے منافی ہے، آپ کے دباچے کے منافی ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ ہماری سر پرابلم یہ ہے کہ غیر جماعتی نظام کا تجربہ ہم نے کیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اس میں پھر یہ ہے کہ اور بھی زیادہ تقسیم سامنے آتی ہے، برادری ازم آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا میری بات سنیں، المناک یہ ہے کہ ہمارا صدارتی نظام جو ہے وہ جتنی دفعہ بھی رائج رہا پاکستان میں وہ آمرانہ ادوار میں رہا، اور اسی وجہ سے یہی سب سے بڑی کریٹیسزم ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ سول سپرمیسی میں اور پبلک سپرمیسی میں یہ نظام جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اس کو پبلک سپرمیسی میں یا جمہوری سیٹ اپ میں اس کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر عوامی لیول پہ یہ امپلیمنٹ ہوتا تو الٹیمیٹلی اس کی ثمرات جو ہیں وہ لوگوں تک جاتے، اور وہ انہوں نے نوبت آنے نہیں دی، سسٹم کے سٹیک ہولڈرز نے آنے دی، اور ابھی بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں ریزسٹ یہی کریں گے۔ یہ فیوڈلز جو نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ لوگوں کے جتھے لے کے نکلتے ہیں، تو ابھی بھی یہ لوگوں کو کریں گے، لیکن ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم اذا لا الہ الا اللہ، تو ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، ہم نے تو شعوری سفر جو شروع کیا ہے ہم اس کی آبیاری کریں گے۔ صاحب اس میں چھوٹا سا ایک بات آ جاتی ہے، ابھی ہم نے دیکھا ترکی میں الیکشن ہوئے اور صدارتی الیکشن ہوئے، اور طیب اردوان کو لوگوں نے ڈائریکٹ ووٹ کیا ان کو، اس طرح سے یو ایس اے میں بھی پریزیڈنشل الیکشن ہے، لیکن وہاں پر باقاعدہ پارٹیز ہیں، ترکی میں بھی پارٹی ہے، اے کے پارٹی ہے، امریکہ میں بھی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، اور وہاں پہ صدر کے لیے نامینیشن ہوتی ہے۔ آپ جب اس کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ نان پارٹی معاملہ ہو، تو پھر
کہاں سے سلیکشن آئے گی, کون کرے گا؟ تو پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا کہ جی میں بھی صدر کے لیے امیدوار ہوں. دیکھیں جی میں تو بات کر رہا ہوں, میں تو خالق کے قانون کی بات کر رہا ہوں. جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ میں نہ پڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ خالق کہتا ہے کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ اتحاد میں ہے. جب خالق یہ کہتا ہے تو پھر میں جماعتی تقسیم کرنے سے افسوسناک امر ہے کہ میں جماعتی تقسیم کے سسٹم میں موجود اور مجھے جماعت بنانی پڑی, اور میں نے اس کا نام عوام دوست پارٹی رکھا ہے. ورنہ میں کبھی بھی جماعت بناتا ہی نہ. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی جماعت نہ ہو, اور اگر غیر جماعتی سسٹم میں کوئی اگر فلاز ہیں تو ان فلاز کو ایڈریس کیا جائے معاشرتی حساب کے ساتھ, وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے اتنے بڑے سیٹ اپ میں انہوں نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, وہ تو ان کی تو بات بڑی ایکسیپشنل ہے. انہوں نے قبائلی نظام کے اندر ایک دین کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اور اس دین میں پھر ان کے بعد نامینیشن آ گئی ابو بکر صدیق کی, اور اس کے بعد حضرت عمر اور عثمان اور یہ سارے آتے رہے, نامینیشن ہوتی رہی. خلافت کے اوپر جو معززین تھے ان کی رائے اور مشاورت آتی رہی. لیکن ہمارے یہاں پہ قائد اعظم نے بھی اگر یہ سارا کچھ کیا ہے تو انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ہی کیا. دیکھیں الٹیمیٹلی مسلم لیگ تھی نا. جب آپ کا جسے کہہ لیں کہ آپ کی جمعیت میں اتنی زیادہ وسعت آ جاتی ہے کہ کروڑوں اربوں میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نامینیشن کے لیے تو کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. سر دیکھیں جیسے آپ نے بھی بے فیا کو مجبوراً کیا ہے, یا جیسے بھی کیا ہے کہ عوام دوست پارٹی کا آپ نے پلیٹ فارم لیا. آپ کل کو اگر وہ ہم پریزیڈنشل الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو عوام دوست پارٹی کی طرف سے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, مسلم لیگ کی طرف سے کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اور آ سکتا ہے, تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اور آ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پلیٹ فارم نہیں ہوں گے تو کہاں سے کون آئے گا؟ یہ میں آپ سے پوچھنا. بڑا اچھا سوال کیا ہے, اس کے لیے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. دیکھیے جو قائد اعظم کی آپ نے بات کی نا, وہ تو دو قومی نظریہ ہے نا, وہ تقسیم کرتا ہے. تو وہ کانگریس ایک طرف اور مسلم لیگ ایک طرف, تو وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمان اور دو علیحدہ جو قومیں تھی, اقوام تھی, ان کا معاملہ. الٹیمیٹلی سلوگن دیا مسلم لیگ کا سلوگن دیا انہوں نے, اس کو کانگریس کا سلوگن دیا. لیکن مسلم لیگ کا مطلب یہ کہ مسلم کمیونٹی, اور کانگریس کا مطلب کہ ہندو کمیونٹی. ٹھیک ہے, تو وہ تو دو نان مسلم کمیونٹی, مطلب دو قومی نظریہ جو ہے نا وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس نظام میں دیکھیں میں نے ایک بات پہلے کی ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ نے جب قانون ایک بنا دیا تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو میں تو اس سے آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, خالق بہتر جانتا ہے تخلیق کے بارے میں. اب آ جاتے جی سسٹم کیسے چلے گا, لوگ بڑے پیمانے پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کے لیے اس کا بڑا آسان حل ہے, آپ ایک انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کریں. آپ دیکھیں نا, آپ کا جرنیل جو ہے وہ جرنیلی کہتا ہے کتنے کورسز کرتا ہے, کتنی عمر لگاتا ہے, وہ پڑھتا ہے, جسمانی تربیت لیتا ہے. آپ کا بیوروکریٹ کتنے کورسز کرتا ہے, کتنا وہ پڑھ لکھ کے, کتنی پوری دنیا کے علم لے کے پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. آپ کا جو ہے وہ سیاستدان کیا کرتا ہے, انگوٹھا چھاپ سیاستدان جو ہے وہ ساری زندگی اس نے ذمہ داری کی ہوتی ہے, جگیرداری کی ہوتی ہے, ایجوکیشن لیول اس کی زیرو ہوتی ہے. تو وہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں پہ آ کے بیٹھ کے حکمرانی کرتا ہے. تو ان کو پڑھائیں, آپ ایسا انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کریں کہ جس سے جو سیاستدان نکل کے آئیں ان کو یہ حکمرانی کا حق حاصل ہو. ان میں 2 3 4 آپ طے کر دیں آئین میں کہ یہ 2 لوگ کھڑے ہوں گے, یہ 3 لوگ کھڑے ہوں گے, یہ 4 لوگ کھڑے ہو سکیں گے. وہ 4 لوگ آپ کھڑے کریں, ان کے نیچے 30 40 لوگوں کا گروپ بنائے, 25 لوگوں کا گروپ بنائے جنہوں نے ملک کو چلانا ہے, اور 25 لوگوں کے 100 لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک ٹائم پہ. 4 اگر گروپ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو 100 لوگوں میں سے جو 25 بندے سلیکٹ ہو کے آئیں گے وہ ایک بندے کے نیچے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو بڑا آسان ہے, آپ انسٹیٹیوشنی وہ سارا سیٹ کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے. آپ کی یہ ویسے لمبی بحث ہو جائے گی ہماری, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں. میرا مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں یا آپ نے پاکستان آرمی کا ذکر کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک سسٹم ہے, اور اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بڑی ارک ریزی سے محنت کرتے ہیں, لمبا ٹائم لگاتے ہیں, 20 30 سال محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. ایجوکیشن اور لٹریسی میں بہت فرق ہے. پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, تعلیم یافتہ ہونا ایک بالکل مختلف چیز ہے. اور تو ایسا وزڈم ہوتا ہے, آپ یقین جانیں میں نے ایسا وزڈم دیکھا کہ بڑے بڑے PhD کے پاس وہ وزڈم نہیں ہوتا جو گاؤں کا ایک جسے کہہ لیں پنچایت میں بیٹھا ہوا بندہ جو بات کر دیتا ہے, اور وہ بڑی دیانتداری کی اور سمجھداری کی بات کرتا ہے. تو وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یہی پرابلم ہے ہمارے. ایک اللہ تعالیٰ نے حقیق رحمت کرے, ہمارے استاد تھے جرنلزم میں پروفیسر مہدی حسن. وہ کہنے لگے کہ یار میں پروفیسر ہوں, ایک جرنیل جون صاحب اٹھ کر تو پنجاب یونیورسٹی کا VC بن گیا, تو مجھے جرنیل کہنے لگاتے.
تو ہر ادارے کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے اس میں وہ کام کرتا ہے. خیر یہ باتیں آپ کی بڑی انقلابی سی ہیں, اور اپیرنٹلی میں سمجھ پا رہا ہوں یا محسوس کر پا رہا ہوں کہ یو وانٹ پاکستان میں ایک پریزیڈینشیل سسٹم چاہتے ہیں آپ, ایک ایسا صدارتی نظام جس میں لوگوں کی مشاورت کے ساتھ, جو ماہرین سیاست ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جو پارٹی سسٹم جس میں نہ ہو, پارٹی سسٹم نہ ہو, اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ایسا سٹرکچر پورا آن دا ہول ایسا سٹرکچر بنا دیں. ایک نئی ڈیبیٹ اوپن ہوگی اس کے اوپر. ہم تو پہلے ہی بڑے دھکے کھائے ہوئے ہیں, میں تو ایسا مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ کی عوام دوست پارٹی اس کو جتنا مضبوط آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, اس کو اگلے پلیٹ فارم پر لے کر جائیں, اقتدار میں آئیں, اور اس کے بعد اگلے 5 سال میں یہ سارا نظام نہیں ابھی تو ہم نے اس سائڈ پہ بات ہی نہیں کی. ہاں جی دیکھیے بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو سوشل سیکٹر ہے نا وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیرل نظام ہے پورا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے گراس روٹ لیول پہ تبدیلی لے کے آنی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ان پاور ہوں تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کام جو ہے نا وہ آپ پاور کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا. تو جو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو ڈلیور کریں نا. بالکل. پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ ڈلیور نہیں کرتی ہیں. اچھا, اب ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, اور آپ کا ماشاءاللہ اس میں بڑا کام بھی ہے سوشل ورک کے اندر. جی جی. کہ سوشلی آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے متحرک ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا اپنے سوشل ورک کا بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ اس میں آپ کی کیا اپروچ ہے اور کیا پلاننگز ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, سوشل میں ہم نے نا اس کا پارٹی کا ایک سٹرکچر ہی ہے جو سوشل سٹرکچر ہے. بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست کا مطلب یہ ہے کہ سنوارنا, اور اگر آپ نے ملک کو سنوارنا, مطلب مثال کے طور پہ میں یہ طے کر لوں کہ میں نے اس محلے کو صاف رکھنا ہے, یا یہ جو ڈی ایچ اے کا ہے یہ اتنا ایریا, یہ جو پہلے اتنا صاف ستھرا آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے, اگر میں اس میں بھی تھوڑے یہ جو ہم سارے لوگ فیصلہ کرنے کے ایک گملہ لے کے آئیں گے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ایک گملہ بھی رکھ دیں گے اور پھولوں کے گلدان بھی رکھ دیں گے یہاں پہ, تو آپ مجھے بتائیں کہ ایٹماسفیئر چینج ہو جائے گا نا. تو یہ ہے سوشل کنٹریبیوشن. ہاں, آپ کی نہریں ساری خالی پڑی ہوئی ہیں, ٹمبر مافیا نے سارے جو ہے نا وہ ان کے درخت اڑا دیے ہیں. اب سوشل سیکٹر آگے بڑھ کے وہاں پہ پھلدار درخت لگا دے, لکڑی نہیں کرے گی, پھل وافر ہو جائے گا, نہریں آباد ہو جائیں گی, کٹاؤ کا عمل کم ہو جائے گا. آپ کی جو سیلابی نہریں ہیں جو پہلے آپ کا آدھا سیلاب جو ہے وہ اس کو اپنے اندر ضم کر لیتی تھی, اب وہاں پہ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. سوشل ہلکے صفائی ہوئی کر کے تو ان کو دوبارہ ایکٹیو کر دیتے ہیں. تو یہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ دنیا کے بہترین نہری نظام کو آپ نے ادا کر دیا اپنے ملک کے, صرف اس وجہ سے کہ آپ کا جو کام کرنے والا وزیر ہے وہ نالائق ہے, وہ اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کام کرنا ہے. تو جس حلقے میں جس بندے نے کام کرنا ہے اگر وہ بہترین کام کرے, چیزیں پھر ترقی کریں, نیچے نہ جائیں. آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے اس وجہ سے کہ نالائق اور نکمے لوگ اوپر آ کے بیٹھتے ہیں, وہ طاقت استعمال کرتے ہیں, سارا زور ان کا پیسے بنانے پہ ہوتا ہے, وہ بناتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ نیا نظام ہو, سوشل سیکٹر کو ایکٹیو کر رہے ہیں ہم, اور اس سوشل سیکٹر کو ایکٹیو کرنے کے بعد ہم نے بزنس پروگرام, عوام دوست بزنس پروگرام شروع کیا ہے, عوام دوست ہنر پروگرام شروع کیا ہے. عوام دوست گھر ہم پہلے سے دے رہے تھے, آپ کو پتا مائی ہوم فاؤنڈیشن پہلے سے گھر دے رہی ہے. تو ہم جو ہے نا وہ روٹی کپڑا مکان کے لوگ نعرے لگاتے تھے, ہم نے راشن پروگرام کیا ہے رمضان شریف میں, ہم نے روٹی کے لیے کیے, کپڑے ہم پہلے تقسیم کرتے ہیں. تو ہم سوشل سیکٹر کی مدد سے, ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ابھی تک تو خود ہی کر رہے ہیں سارا کچھ, ہمارا جو بزنس سٹرکچر ہے اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ سوشل سیکٹر کی مدد سے ہم چاہتے ہیں کہ چراغ کے ساتھ چراغ جلے, اور پورا پاکستان اگر 4 ارب روپیہ اس کے لیے اکٹھا ہو سکتا ہے شوکت خانم کے لیے, اور 5 ارب روپیہ سالانہ جو ہے وہ نمل کر سکتی ہے, تو اگر 10 ارب روپے میں اکٹھا کروں نا یہاں پہ, تو میں 10,000 فیملیز کو فری ایجوکیشن دوں, اس کو گھر فری دے دوں, ٹھیک ہے, اور ان کا روزگار فری دے دوں 10,000 فیملیز کو سالانہ. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ریولیوشن بلڈ اپ ہو سکتی ہے. تو ہم سوشل سیکٹر کی مدد سے الٹیمیٹلی اس کو کھڑا کریں گے, اور اس کے لیے ایگر ہیں. ہم نے ایک بیک اینڈ پہ ایک کمپنی بنائی ہے MIP اسٹور کے نام سے, میڈ ان پاکستان اسٹور, چھوٹی پروڈکشن, 1 نمبر پروڈکشن. پاکستان میں 2 نمبر مال بنتا ہے, 3 نمبر, 4 نمبر, 5 نمبر, 10 نمبر, 1 نمبر پروڈکشن نہیں ہوتی. کنزیومر مارکیٹ خالی پڑی ہوئی ہے, تو ہم 1 نمبر پروڈکشن کو جو ہے نا وہ ایکٹیو کر رہے ہیں یہاں پہ سوشل سیکٹر کی مدد سے, اور پھر جو ہے نا وہ اس کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہم بیچیں. بہت اچھے جہانگیر صاحب, بہت شکریہ, بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی جہانگیر صاحب کے ساتھ, اور سر ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ سیشن جاری رہے, ہمارے آئندہ بھی باتیں وہ آپ سے کرتے رہیں. بڑی اچھی گفتگو ہوئی چودھری جہانگیر صاحب کے ساتھ, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ہمارے جو سننے والے ہیں ایسے بہت کچھ سیکھیں گے بھی. عوام دوست پارٹی جون سی ہے اس کے پلیٹ فارم اور منشور کو ہم انڈورس کریں گے کہ اگر یہ ملک کی خدمت کے لیے کوئی بھی اور کتنا بھی کردار ادا کر سکتا ہے, دیٹ از آلویز ویلکم. بہت شکریہ چوہدری صاحب, تھینک یو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو جون سی ہے وہ جاری رہے گی. جزاک اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے
اور میرے ساتھ عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔